احمد صرف 12 سال کا لڑکا تھا جو لاہور کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا۔ بھوک اس کی مستقل ساتھی تھی اور اس کے ذہن میں اکثر اپنے چچا ندیم کی یادیں گردش کرتی رہتی تھی۔ ندیم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے کبھی احمد کو سچا پیار دیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد احمد کی زندگی سڑکوں پر جدوجہد کرتے ہوئے گزرنے لگی۔ وہ کچرے میں کھانے کی تلاش کرتا اور ان اجنبیوں کی مہربانی پر انحصار کرتا جو شاذ و نادر ہی اس کی طرف دیکھتے۔ اس دن جب وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی سیاہ سوٹ میں تھا اور ہاتھ میں چمڑے کا بریف کیس لیے تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کی چال سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جانے کی جلدی میں ہے۔ جیسے وہ سڑک پار کر رہا تھا اس کی جیب سے ایک چمڑے کا بٹوا گر پڑا۔ احمد کی نظر فوراً اس پر گئی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا اور جیسے ہی احمد نے اسے کھولا اندر نوٹوں اور کارڈز کا ڈھیر تھا۔ احمد کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمک اٹھیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان پیسوں سے وہ اپنے لیے کھانا اور کچھ اور ضروری چیزیں خرید سکتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، اوئے لڑکے! احمد نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ یہ آواز بٹوا گرانے والے آدمی کی تھی جس کا نام فاہد تھا۔ اب اس کے سامنے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا ہے؟ احمد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بٹوا اس کی طرف بڑھایا۔ فاہد نے کچھ لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں یہ میرا ہے، لیکن تم اسے لے کر بھاگ سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ احمد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ آواز میں کہا، میرے چچا کہا کرتے تھے کہ ایمانداری ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، چاہے ہمارے پاس کچھ اور نہ ہو۔ فاہد ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی نگاہیں احمد پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر عمل کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بٹوا لیا اور احمد سے کہا، میرے ساتھ آؤ، چلتے چلتے بات بھی کریں گے اور کچھ کھا بھی لیں گے۔ احمد کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔ فاہد اسے ایک چھوٹے سے لنچ کیفے میں لے گیا۔ یہ شاید کئی مہینوں میں پہلی بار تھا کہ احمد نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران فاہد نے پوچھا، تم یہاں اکیلے کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ احمد نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے اپنی ماں زاہدہ کے بارے میں بتایا جو اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا ندیم کے ساتھ گزارے ہوئے ان سنہرے دنوں کا ذکر کیا جب اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے محفوظ انسان ہے، لیکن چچا کے انتقال کے بعد وہ سڑکوں پر آ گیا اور اب اس کی زندگی صرف اگلے کھانے کی تلاش میں گزر رہی تھی۔ فاہد اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں احمد کے انداز اور آواز کے ہر اتار چڑھاؤ کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو اسے اس لڑکے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تمہارے اندر ہمت ہے احمد، اور ایمانداری بھی۔ آج کل یہ چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن لگ رہا ہے کہ ہماری ملاقات یوں ہی نہیں ہوئی، فاہد نے کہا۔ احمد نے فاہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انکہے سوال تھے۔ فاہد نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے الفاظ نے احمد کے دل میں تجسس پیدا کر دیا۔ فاہد نے مسکراتے ہوئے گھڑی دیکھی اور کہا، چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں، میں تمہیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ کیا فاہد واقعی اس کی مدد کرے گا یا محض ایک عجیب اتفاق تھا؟ فاہد نے اسے اپنے گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو احمد نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا اور صاف ستھرا مکان تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ دیواریں خوبصورت تھیں، فرنیچر ترتیب سے رکھا تھا، مگر گھر میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ احمد جو اب تک خاموشی سے دیکھ رہا تھا آخر کار بول اٹھا، کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ فاہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ہاں، میری بیوی عائشہ کچھ سال پہلے دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے بچوں کی بہت کوشش کی تھی مگر ہمارا گھرانہ مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی بس ایسے ہی ہے، خاموش اور خالی۔ یہ سن کر احمد نے فاہد کی طرف دیکھا۔ اس کی بچگانہ جستجو اب ہمدردی میں بدل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلے پن کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ فاہد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سوال اس کی توقع سے باہر تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستگی سے سر ہلا کر کہا، ہاں، کبھی کبھی لگتا ہے وہ اب بھی یہی ہے، مجھے راستہ دکھانے کے لیے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے دو اجنبی ایک دوسرے کا درد سمجھنے لگے ہوں۔ کچھ دیر بعد فاہد نے احمد سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنی ماں کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچا ہے؟ احمد کی آنکھوں میں اچانک سختی آ گئی۔ وہ ذرا غصے اور ذرا درد کے ساتھ بولا، نہیں، اس نے مجھے میرے چچا کے پاس چھوڑ دیا تھا، پیسوں کے لیے اس نے مجھے بیچ دیا تھا۔
میں اس کے بارے میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ فاہد نے احمد کی آواز میں چھپے درد کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ کچھ دیکھا اور سہا ہے۔ اس رات جب احمد صوفے پر سو رہا تھا تو فاہد اپنے کمرے میں بے چینی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں احمد کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی اور اس لڑکے کی راہیں کیسے آپس میں ٹکرائیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا اسے خواب آیا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی اپنی زندگی میں ہوا کرتی تھی، پرسکون، نرم مزاج اور مسکراتی ہوئی۔ فہد، عائشہ نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرمجوشی تھی۔ یہ لڑکا تمہاری مدد کا محتاج ہے اور شاید تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اسے اپنی زندگی میں آنے دو۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوا ہے۔ فہد اچانک جاگ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے چھت کی طرف دیکھتا رہا جیسے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا یہ خواب واقعی ایک اشارہ تھا؟ کیا احمد کو اس کی زندگی میں کوئی مقصد دینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ صبح جب احمد جاگا تو فہد پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں کہیں لے کر چلوں گا۔ کہاں؟ احمد نے تجسس سے پوچھا، مگر فہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور شہر کے ایک بڑے اسپتال پہنچ گئے۔ فہد نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، یہ جگہ میری دوسری زندگی ہے، میں یہاں کام کرتا ہوں۔ اسپتال کے اندر کی ہلچل، ڈاکٹرز اور نرسوں کی تیز سے بھاگ دوڑ اور مریضوں کی دیکھ بھال میں لگے لوگوں کی ہمت دیکھ کر احمد دم بخود رہ گیا۔ وہ ہر کونے کو بڑی دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ احمد نے پوچھا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ فہد نے فخر سے جواب دیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہاں زندگیاں بدلتی ہیں اور کبھی کبھی بچائی بھی جاتی ہیں۔ احمد نے ارد گرد دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہاں کے لوگ اہم لگتے ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بدلنے والا کام کر رہے ہیں۔ فہد مسکرایا، شاید ایک دن تم بھی کچھ ایسا کر سکو۔ احمد اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ فہد نے یہ دیکھا مگر کچھ اور نہ کہا۔ اس دن اسپتال میں گزارے ہوئے وقت نے احمد کے دل میں ایک نئی جگہ بنا دی تھی، لیکن فہد کے دل میں اب بھی کئی سوال تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ احمد کے ماضی میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ گھر واپسی پر فہد نے کہا، احمد تمہارے اندر کچھ خاص ہے، تمہاری ایمانداری، تمہارا حوصلہ، یہ سب مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اور جاننا ہوگا۔ تمہارے چچا ندیم کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں یاد آتا ہو؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر سر جھکا کر بولا، نہیں، بس وہی تھے، وہی میرا سب کچھ تھے۔ فہد نے اس کی باتوں میں چھپے درد کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ احمد کی مدد کرے گا، چاہے یہ سفر کتنا ہی مشکل کیوں رہا۔ اگلے چند ہفتوں میں احمد اور فہد کا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ دونوں کی زندگیاں ایک نئی سمت اختیار کر رہی تھی۔ فہد نے احمد کو گود لینے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ عمل طویل اور کٹھن تھا، مگر فہد کے دل میں صاف تھا کہ وہ احمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن سب کچھ آسان نہیں تھا۔ جب قانونی کارروائیاں شروع ہوئی تو احمد کی حیاتی ماں زاہد کا نام سامنے آیا۔ فہد کو مجبوری میں اس سے رابطہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت احمد کی زندگی میں دوبارہ لوٹے۔ اگلے ہفتے زاہدہ اسپتال میں آئی۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، چہرے پر فکر تھی مگر ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ۔ اس نے احمد کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ بیٹا، زاہدہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کبھی تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی۔ احمد نے اس کی بات سن کر غصے اور دکھ بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، انتظار؟ تم نے مجھے بیچ دیا تھا جیسے میں کوئی سامان ہوں، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زاہدہ نے ایک لمحے کو سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے ایک اور موقع چاہیے۔ میں سدھرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں۔ فہد جو اب تک خاموش تھا درمیان میں بول پڑا، اس کی آواز میں بھی سختی تھی۔ زاہدہ، تم نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، اپنے لالچ کی خاطر اسے چچا کے پاس بھیج دیا۔ اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو تم کیوں واپس آنا چاہتی ہو؟ زاہدہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے غلط کیا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں ڈر گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اب میں بدل گئی ہوں۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بدل گئی ہو یا نہیں، یہ اب اہم نہیں رہا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا احمد تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہے؟ احمد نے اپنی ماں زاہدہ کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان چل رہا تھا، غصہ، دکھ اور کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی ترس، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا،
मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहता। मेरे पास अब सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अहमद को एक आखिरी बार देखा और फिर बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई। ज़ाहदा के जाने के बाद फाहिद ने अहमद को गले से लगा लिया और कहा, तुम जितने मजबूत हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जानते हो कि अपने लिए सही किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उस रात फाहिद ने अपने दिल में आयशा की बातें याद की। उसने दिल ही दिल में कहा, तुम ठीक कहती थी आयशा, इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है और सच तो ये है कि मुझे भी इसकी ज़रूरत है। चंद महीनों बाद अहमद को गोद लेने का अमल मुकम्मल हो गया। अहमद अब कानूनी तौर पर फाहिद का बेटा बन चुका था। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो एतमाद और मोहब्बत पर कायम था। अहमद और फाहिद ने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और ज़ाहिदा की परछाइयाँ उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी थी। फाहिद ने अपनी बीवी आयशा से किया हुआ वायदा पूरा कर दिया। उसने अहमद को वो ज़िंदगी दी जिसका वो हमेशा हकदार था, मोहब्बत, इज्जत और एक मुकम्मल ख़ानदान। अहमद ने भी अपने अंदर नई उम्मीदों को जन्म दिया। अस्पताल के माहौल से मुतासर होकर उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना शुरू किया। अब वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा था बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी लाने का ख्वाब देख रहा था। नाज़रीन, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई मशवरा हो जिससे हम अपने मवाद को मज़ीद बेहतर बना सकें तो बराह करम कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।